واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ. وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. والجار ذی القربى والجار الجنب، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ. والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی اس بندے کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرتا جو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ہے. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے. انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام، رحمتوں اور برکتوں کا نزول امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. خطبہ جمعہ کے آغاز میں رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، قرآن و حدیث کی بات صحیح معنوں میں بیان کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو عطا فرما. گزشتہ 3 خطبہ جمعہ کے اندر آپ احباب نے حقوق العباد کے موضوع پہ گفتگو سماعت فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں پر 2 طرح کے حقوق اور ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں ان دونوں ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کرنا خالق و مالک نے فرض اور لازم قرار دیا ہے. ایک حقوق اللہ ہیں جس میں عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور دوسرا حقوق العباد، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں، والدین، بہن بھائیوں، ہمسایوں اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی.
دونوں حقوق کو ادا کرنا مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر بندہ صرف عبادت کرتا رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت کرتا رہے، لیکن اللہ کی مخلوق اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، قیامت کے دن یہ ناکام ہوگا۔ اور اگر انسانوں کی خیر خواہی کرتا رہے، اللہ کی مخلوقات کو نفع اور فائدہ پہنچاتا رہے، لیکن اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ کرے، قیامت کے دن یہ انسان بھی رب تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوگا۔ عبادت بھی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ انسانوں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی جب ہوگی، پھر انسان صحیح معنوں میں خالق و مالک کے سامنے کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ حقوق العباد، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی تاکید اور زور دیا ہے حقوق العباد کے معاملے میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذبت امرأة فی ہرہ سجنتها حتی ماتت۔ عبادت کرنے والوں، تلاوت کرنے والوں، حج کرنے والوں، ذکر اور اذکار کرنے والوں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس اور نازک ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام کی زبان سے حقوق العباد کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ ایک نیک اور عبادت گزار عورت، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والی، نماز، روزے، صوم و صلات کی پابندی کرنے والی، یہ عورت اللہ کے حقوق تو ادا کرتی تھی، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث، ایک عورت کو اللہ نے بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس عورت نے بلی کو قید کر دیا، بلی کو باندھ دیا، بلی بھوک اور پیاس میں مر گئی۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ایک بلی پر ظلم، ایک بلی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے عورت جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی ماں اور اپنے باپ کو تکلیف دے گا، اس کا انجام کتنا سنگین ہوگا۔ ایک بلی کے ساتھ ظلم انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب بن گیا۔ اگر کوئی بندہ کسی انسان کا دل توڑے، انسان کو اذیت پہنچائے، خالق و مالک کے سامنے اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق العباد پہ بڑا زور دیا، تاکید فرمائی، ان رجلا رأى کلبا یأکل الثری من العطش۔ نماز روزے کے ساتھ، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی ہوگی، پھر انسان خالق و مالک کے سامنے کامیاب ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت، برے کردار کی مالک عورت صحرا میں سفر کر رہی تھی۔ گرمی کی شدت، دوپہر کا وقت، سورج آگ برسا رہا تھا، زمین تپ رہی تھی۔ اس عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے بلک اور تڑپ رہا ہے، زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس فاحشہ اور بدکار عورت نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی، اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ مخلوق کے ساتھ یہ محبت اور پیار کا معاملہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی اور ہمدردی خالق و مالک کو اتنی پسند آئی،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک کتے کے ساتھ نیکی کرنا سارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو پانی پلائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، کسی انسان کی خدمت اور خیر خواہی کرے، اس کا کتنا بڑا صلہ اور کتنا عظیم الشان اجر ہوگا۔ دنیا میں عبادت، نماز اور روزے کے ساتھ کامیابی اس وقت نصیب ہوگی جب بندہ بندوں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ عندہ مظلمہ فی ارض او مال فجاءہ فاستحلہ قبل ان یوخذ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، لیکن تکلیف پہنچانے کے بعد اس کو احساس ہو گیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو ذلیل کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس نے اس کے پاس جا کے معافی مانگ لی، اپنا معاملہ صاف کر لیا۔ جس کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اس نے مرنے سے پہلے اس کے پاس جا کے معافی مانگی، یہ بندہ کامیاب ہوگا، اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے اپنا معاملہ دنیا میں صاف کر لیا۔ اگر یہ دنیا میں صاف نہ کرتا، قیامت کے دن یہ خالق و مالک کے سامنے ناکام کھڑا ہوتا۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور پیار، جب یہ ہوگا پھر نماز اور عبادات قبول ہوں گی اور پھر انسان خالق و مالک کے سامنے کامیاب ہوگا۔ والدین کے حقوق آپ نے 3 خطبہ جمعہ کے اندر سماعت فرمائے تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان رشتہ داروں کے حقوق جن کو اللہ نے ماں باپ کی طرح عزت اور درجہ عطا کیا ہے، جس طرح ماں باپ کی عزت اور احترام ہے، اسی طرح ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی، محبت، ادب اور احترام کرنے کا حکم خالق و مالک نے ہمیں دیا ہے۔ ان میں سے جس کی عزت، جس کا احترام ماں اور باپ کی طرح ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے ماں اور باپ کا مقام دیا ہے، ان میں سے ساس اور سسر کا حق ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، جس طرح اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اپنی ساس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جس طرح اپنی ماں کی عزت ہے، اسی طرح اس ماں کی بھی عزت اور احترام ہمیں نبی نے سکھایا ہے، جس نے اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں دی ہے۔ اپنے باپ کی طرح عزت اور احترام اللہ نے مقام اور عزت سسر کو عطا کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسر جناب ابو بکر کا حیا کیا کرتے، احترام کیا کرتے، ان کے لیے دعا کیا کرتے۔ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے، اے اللہ ابو بکر پہ رحمتیں برسا۔ کس لیے؟ کیونکہ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے۔ سسر کا حیا، ساس کی عزت اور احترام، زمین پہ بڑے خوشگوار اور حسین وہ گھر ہیں
جن گھروں میں رہنے والی بہو اپنے ساس اور سسر کو ماں باپ کا مقام دیتی ہے، اور بڑے حسین ہیں وہ گھر، خوشگوار ماحول ہے ان گھروں کا جس میں ساس اور سسر اپنی بہو کو بیٹی والا پیار دیتے ہیں۔ ماں باپ کی طرح عزت اور احترام قرآن اور حدیث نے ہمیں ساس اور سسر کا سکھایا ہے۔ دوسرا رشتہ جس کا عزت، جس کا احترام، جس کے ساتھ محبت اور پیار ماں باپ کی طرح کرنے کا حکم ہے۔ جتنے رشتہ دار ماں کی طرف سے ہیں، نانی، نانا، خالہ اور ماموں، اللہ کے نبی نے ان رشتوں کو بھی وہی مقام دیا ہے جو مقام اللہ نے ماں کو عطا کیا ہے۔ چچا اور تایا، دادا اور دادی جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، باپ کی طرف سے خونی رشتے ہیں، اللہ نے چچا اور تایا کو وہی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو مرتبہ اللہ نے باپ کو عطا کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے پیغمبر گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، توبہ چاہتا ہوں، گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہل لک من ام، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اگر تو ماں کے ساتھ محبت اور پیار اور حسن سلوک کرے گا اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کہا نہیں، ماں زندہ نہیں ہے۔ رحمت کائنات نے دوسرا سوال کیا ہل لک من خالہ، اگر ماں زندہ نہیں ہے یہ بتاؤ کیا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر خالہ حیات ہے، خالہ زندہ ہے۔ فرمایا چلے جاؤ، جس انداز میں ماں کے ساتھ نیکی کرتے ہو اپنی خالہ کے ساتھ اسی طرح نیکی کرو جیسے ماں کے ساتھ نیکی کرتے ہو۔ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ خالہ کو اللہ کے پیغمبر نے ماں کا مقام اور درجہ عطا کیا ہے۔ اور چچا اور تایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا یا عمر اما شعرت ان عم الرجل سنو ابی، اللہ کے پیغمبر نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے عمر ذرا یہ تو بتا کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے چچا اور تایا کو کیا مقام اور کیا عزت عطا کی ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے چچے کے مقام کو بیان کیا، تائے کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا عم الرجل سنو ابی، عمر یاد رکھ چچے اور تائے کو اللہ نے وہی مقام عطا کیا ہے جو مقام اللہ نے باپ کو عطا کیا ہے۔ جس طرح باپ کی عزت کرنے سے خالق و مالک خوش ہوتا ہے، جو بندہ اپنے چچا اور تائے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اللہ اسی طرح اجر عطا کرتا ہے جس طرح باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے ملتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم اب والخالۃ امۃ، اگر ماں فوت ہو جائے خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے وہی ثواب ملے گا جو ثواب ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے ملتا ہے۔ باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہو، باپ کے مرنے کے بعد باپ کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ثواب عطا کرے گا۔ چچا اور تایا، خالہ اور ماموں،
ان رشتوں کا تقدس اور احترام ہمیں ہمارا دین اور اسلام سکھاتا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا لوگ بغیر کسی مقصد کے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے رہا کرتے تھے، محبت اور چاہت کیا کرتے تھے۔ آج خون سفید ہو چکے، رشتوں کا تقدس مٹ چکا، رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، ایک باپ کی اولاد میں دراڑیں، رکاوٹیں اور دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ کوئی بغیر مفاد اور مقصد کے کسی کے ساتھ سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ کبھی وہ وقت تھا لوگوں کو رشتہ داریوں کا پتہ تھا، رشتہ داروں کی خیر خواہی اور خبر ہوا کرتی تھی، چچا کی اولاد آگے ان کی اولاد کا علم ہوا کرتا تھا، خالہ اور ماموں کے بیٹوں کا علم ہوا کرتا تھا، کون کہاں رہتا ہے، لوگ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، بڑے اپنے بچوں کو رشتہ داریوں سے ملنا سکھایا کرتے تھے۔ آج مادیت پرستی کا دور، ہر چیز روپیہ اور پیسہ بن چکی، سرمایہ داری کی وجہ سے، دنیا کے مال کمانے کی وجہ سے کسی رشتہ دار کے پاس ملنے کے لیے جانا، پاس بیٹھنا، خبر معلوم کرنا، ثواب کی نیت سے کسی خالہ اور ماموں کو جا کے ملاقات کرنا، آج یہ روایات ختم ہو چکی ہیں۔ رکشے والا بھی انکل، دکان والا بھی انکل، کوڑا اٹھانے والا بھی انکل، ڈرائیور بھی انکل، ماموں، چاچو، خالو سب انکل بن گئے، بچوں کو خبر نہیں میرا تایا کون ہے، میرا چچا کون ہے۔ اپنے بچوں کو رشتہ داریوں کا تقدس سکھائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو بتایا کرو یہ میرے دادا کا بھائی ہے، یہ میرے دادا کا بیٹا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ چچا اور تائے کی اولاد ہے، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو نسب نامے اور رشتہ داریاں سکھایا کرو۔ کیا ملے گا؟ من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویزاد لہ فی رزقی فلیصل رحمہ، جو بندہ اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے، اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کیا کرے۔ سارا کچھ، دنیا کی ہر چیز صرف پیسہ اور دولت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت سی بیماریوں میں شفا اس چیز کے اندر بھی رکھی ہے۔ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے بھی اللہ بہت سی بیماریاں ٹال دیتا ہے۔ زندگی کی بہت سی آفتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رشتوں کا تقدس، رشتوں کا ادب اور احترام سکھایا کرتے تھے۔ آج اشرف المخلوقات کہلانے والا، سب سے اونچی اور عالی شان مخلوق کہلانے والا انسان، اس کے دل سے رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے۔ یہ مٹی کا پتلا اور ڈھانچہ بن چکا ہے جس کے اندر رشتہ داروں کی خیر خواہی مٹ چکی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات کیا کریں۔ اگر ماں زندہ نہیں ہے، خالہ کے ساتھ محبت کریں۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے، چچا کے ساتھ پیار کریں۔ ان رشتوں کو اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے عزت اور مقام عطا کیا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں ایک حق اور ایک ذمہ داری جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے امتی کو سکھائی ہے، ہر بڑا شخص، ہر اپنے سے بڑی عمر کا، اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا،
جو ہمارے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، بڑوں سے پیار نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزرگوں کا حیا، بڑے بھائی کا احترام، مسلمانوں کے معاشرے میں جو بھی اپنے سے بڑی عمر کا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، سفید بالوں والا ہے، اس کا حیا اور ادب کرنا، یہ بھی حقوق العباد کی لسٹ میں شامل ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو امام الانبیاء خاتم النبیین تھے، لیکن بڑوں کا حیا کس طرح کیا کرتے؟ مدینے کی گلیوں میں جاتے اور گزرتے، کوئی بڑی عمر کی عورت آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے روکتی، کھڑا کرتی، اللہ کے پیغمبر بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اس کے مسائل کا جواب دیتے، اس کے سوالوں کا جواب دیتے، جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتی اللہ کے پیغمبر اپنا قدم نہ اٹھاتے۔ یہ حیا تھا، یہ ادب تھا بڑے کا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑوں کا ادب سکھاتے ہوئے ہمیں بتایا، کسی بزرگ، کسی بوڑھے کے بال سفید ہو جائیں، اس کا ادب اور حیا کیا کرو۔ سفید بالوں اور بڑھاپے والے انسان کا حیا خالق و مالک بھی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو مسلمان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، جس مسلمان کے بال سفید ہو گئے، اللہ ہر سفید بال کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جتنے سفید بال اس کے جسم پہ ہوتے ہیں، اللہ اتنے درجات جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ یہ سفید بالوں والے، یہ بوڑھے، یہ مساجد اور گھروں کی رونق ہوتے ہیں، ان کا وجود بابرکت ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑے کا، بزرگ کا، بوڑھوں کا، سفید بالوں والوں کا حیا، یہ ہمیں دین اور اسلام سکھاتا ہے۔ مختار مسعود پاکستان کا بہت بڑا نام، قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، بہت بڑے رائٹر اور مصنف تھے۔ مختار مسعود نے موت کے قریب اپنے پوتے کو اپنے قریب بلایا۔ اللہ نے بڑی زمینیں اور جائیدادیں عطا فرمائی تھیں۔ اپنے پوتے کو پاس بلا کے کہا، کشمیر کے علاقے میں میری اتنے ایکڑ زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اربوں روپیہ اس کی مالیت اور قیمت ہے، وہ ساری پراپرٹی کشمیر کے فلاں فلاں گاؤں کے نام کر دینا، میری طرف سے ان کو تحفہ اور ہدیہ دے دینا، اس زمین کی جتنی پیداوار ہوگی، آمدن ہوگی، اس گاؤں کے لوگوں پہ، غریبوں پہ خرچ ہوگی۔ پوتے نے وجہ پوچھی، سبب پوچھا، اربوں روپے کی پراپرٹی اس گاؤں کے نام کیوں کرنی ہے؟ مختار مسعود نے جواب دیا، میں قائد اعظم کے ساتھ سفر پہ نکلا، دوران سفر میں کشمیر کے اس گاؤں کے ایک پاس سے گزرا، رات کا وقت تھا، موسم خراب تھا، سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں نے اس گاؤں میں قیام کیا، سٹے کیا، اس گاؤں کے لوگوں نے عزت کے ساتھ مجھے ٹھہرایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ میں مرنے سے پہلے ان لوگوں کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے عزت دی تھی، احترام دیا تھا، کھانا کھلایا تھا۔ میری پراپرٹی جو اس علاقے میں اربوں روپے مالیت کی ہے، اس گاؤں والوں کو تحفہ دے دینا، یہ میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حکم دے رہا ہوں۔ اچھی تربیت کے لوگ، اچھے خاندانوں کے لوگ، اچھی نسلوں کے لوگ اپنے سے بڑوں کا حیا کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
محسنین کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، نیکی کرنے والوں کی نیکی کا صلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے سے بڑے کا، اپنے محسن کا، احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری اور حق ہے۔ اللہ ہمیں یہ بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں ایک حق جو اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے، اور یہ حق ادا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، وہ حق ہے دین کے علماء کا حق، نماز پڑھانے والے کا حق، دین سکھانے والے کی عزت۔ جس طرح ماں باپ کی عزت ہے، چچا اور تائے کا مقام ہے، بڑے کی عزت ہے، اسی طرح دین سکھانے والا، نماز پڑھانے والا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پھیلانے والا، اس کا بھی حق ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کا تعاون کیا جائے، اس کا ادب اور احترام کیا جائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور نماز پڑھنے والے کا حق اور عزت بیان فرمائی۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، عالم دین کو عزت اور مقام اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا باعمل عالم ہے، اس کی عزت اور مقام یہ ہے، آسمان کے فرشتے اس عالم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالم دین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، آسمانوں کے فرشتے اور زمینوں کی تمام مخلوقات دین کے علماء کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ وَالْحَيْتَانَ فِي جَوْفِ السَّمَاءِ وَالْحَيْتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، عالم دین کی عزت اور مقام یہ ہے، سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی مچھلی بھی عالم دین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ اور خود اللہ کے پیغمبر دین کے علماء کی کس انداز میں عزت اور احترام کیا کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنایا اور ذمہ داری لگائی، اے معاذ، یمن کے علاقوں میں تو نے لوگوں کے فیصلے بھی کرنے ہیں، لوگوں کو نماز بھی پڑھانی ہے، جمعہ بھی پڑھانا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دینی ہے۔ جناب معاذ یمن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، سامان باندھا، سواری تیار کی۔ اللہ کے پیغمبر قرآن و حدیث کے عالم اور دائی کو عزت دینے کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے جناب معاذ کو الوداع کرنے ساتھ چلتے ہیں، حکم دیتے ہیں معاذ اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ جناب معاذ گوارا نہیں کرتے کہ میں سواری پہ بیٹھا ہوں اور اللہ کے پیغمبر پیدل چل رہے ہوں۔ فرمایا معاذ آج سوار ہونا پڑے گا، آج تو دین کا دائی بن کے جا رہا ہے، قرآن کا عالم بن کے جا رہا ہے۔ میرے نبی نے جو خاتم الانبیاء ہیں، رحمت کائنات ہیں، دین کے عالم کو، قرآن کے حافظ کو سواری پہ سوار کیا اور ساتھ پیدل چلتے ہوئے الوداع کر کے امت کو پیغام دیا، جو تمہیں نمازیں پڑھانے والے ہیں، دین بتانے والے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرنا خاتم الانبیاء کی سنت ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جملہ، امام غزالی کی رائے پڑھ کے اور سن کے دل ڈر گیا۔ امام غزالی نے علماء کی شان کس انداز میں بیان فرمائی۔
میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو، امام غزالی کا جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علماء کے بارے میں بولتے ہوئے سوچتے نہیں، ولیمے کی دعوت میں روٹی کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھنے والے اور مسجد کا امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے بھری مسجد میں ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی تمیز اور ادب نہیں ساری زندگی میں سیکھا کہ نماز پڑھانے والے کا مقام اور شرف کیا ہے۔ شاگردوں کے سامنے، مقتدی کے سامنے، بھری مسجد میں امام کے بارے میں بدتمیزی کرنے والے، امام اور خطیب کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے سوچا کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جن لوگوں کی زبانیں علماء کے خلاف استعمال ہوتی ہیں ان پہ نتیجہ یہ آتا ہے اللہ ایسے بدتمیزوں کی اولادوں سے بھی نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور آپ کے پاس ایک بندہ آیا، شکوہ اور شکایت کر رہا تھا، امام صاحب اللہ نے اولاد تو دی ہے لیکن اولاد بڑی نافرمان ہے، اولاد کے ہاتھوں پریشان ہوں، اولاد بدتمیز اور بد کلامی کرنے والی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جا 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر، ماضی میں کہیں تجھ سے کسی عالم دین کی بے ادبی ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اللہ نے تیری اولاد کو نیکی سے محروم کر دیا ہے۔ امام 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے، ادب سیکھیں، احترام سیکھیں، اس کا انتظار کر لیا کریں۔ امام اور خطیب اور عالم دین لوہے کا یا پلاسٹک کا بنا ہوا پرزہ نہیں، وہ بھی انسان ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں سارا دن اللہ کے گھر کا منہ نہیں دیکھتے، اور کبھی امام لیٹ ہو جائے کھڑے ہو کے سب سے پہلے بدتمیزی اور بد کلامی کرتے ہیں۔ علماء کی عزت، علماء کا احترام، علماء کو پروٹوکول دینا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ علماء کی اخلاقی حمایت کیا کرے، ان کی نیکی پر، ان کی خوبیوں پر تحسین کیا کریں، اور اگر کبھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، معاف کر دیا کریں، یہ علماء کا حق ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، 10-10 15-15 ہزار پہ 24-24 گھنٹے زندگی وقف کرنے والے، نمازیں پڑھانے والے، کبھی نماز میں، کبھی بارش میں نماز لیٹ نہیں ہوتی، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کا احسان ہے، ان کے احسان پہ ہماری ذمہ داری ہے ان کا احترام اور ادب کیا جائے، ان کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچا جائے۔ یہ وہ ہیں فَكَمْ مِن مَجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ فِي السَّمَاءِ، اگر دنیا میں ان کی تنخواہ تھوڑی ہے، ان کو کوئی عزت اور پروٹوکول اگر نہیں دیتا، خالق و مالک کے سامنے ان کا مقام یہ ہے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، رحمان ان کی دعاؤں کو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ علماء کی عزت، علماء کا احترام اور ان کی اخلاقی سپورٹ اور حمایت کرنا یہ علماء کا حق اور ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں قرآن اور حدیث نے اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اولاد کے ساتھ محبت اور پیار، بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی، یہ بچوں کا حق ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نواسے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، بچوں کے ساتھ اس قدر نرمی نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو ایک حد میں رکھنا چاہیے۔
میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچے کو اس طرح پیار اور محبت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پہ، اگر تجھے اپنے بچوں پہ رحم نہیں آتا، تیرے دل میں اپنی اولاد کے بارے میں محبت نہیں ہے، تو اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ پیار نہیں کرتا، تو اللہ نے تیرے دل سے محبت کو نکال کے تیرے دل کو شفقت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے، محرومی ہے۔ بچوں پہ سختی بھی کریں، تربیت سکھانے کے لیے، اخلاق بتانے کے لیے، لیکن اولاد کا حق ہے اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کیا جائے۔ اور اسی طرح اولاد کے حقوق میں جس طرح ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی خوراک کا، ان کی تعلیم کا انتظام اور اہتمام ہے، اسی طرح اولاد کا حق یہ ہے اولاد کو اللہ کا قرآن اور دین سکھایا جائے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے باپ اپنے بچوں کو تحفہ دیتا ہے، اگر کوئی باپ اپنے بچے کو تحفہ دینا چاہتا ہے، سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے اپنے بچوں کو دیندار اور نمازی بناؤ۔ باپ مر جاتا ہے، بچوں کو دین نہیں سکھایا، تربیت نہیں کی، ابھی چارپائی گھر میں پڑی ہے، ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی غسل نہیں ہوا، اور مرنے والے کے بچے غسل اور دفن سے پہلے مرنے اور مارنے پہ آ جاتے ہیں، جائیداد اور زمین کی تقسیم کا تنازع شروع ہوتا ہے، مرنے والا ابھی قبر میں اترا نہیں، آل اولاد لڑائی جھگڑے کر کے ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے ان کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں ہوتی۔ مرنے والا قبر میں چلا گیا، پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو نماز پڑھنے والی ہے، دعا کرنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، تہجد کا قیام کرنے والی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ماں یہ باپ قبر میں پڑے ہوں گے، اللہ ان کی اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو قبر میں راحتیں اور سکون عطا کرتا رہے گا۔ تربیت کر کے جائیں اپنی اولادوں کی، نماز اور قرآن سکھا کے جائیں اپنی اولادوں کو۔ جناب عمر فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دینا ہے، تربیت کرنی ہے، پابندی کروانی ہے، وہ نماز کی تعلیم ہے۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے اذا لم یربنا اولادہما علی التقوی والبر والصلہ، جو والدین اپنی اولاد کو نیکی، تقوی اور صلہ رحمی نہیں سکھاتے، ان کی اولاد ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد جان کا وبال بن جاتی ہے۔ اولادوں کو نیکی سکھائیں، تقوی سکھائیں، نماز سکھائیں۔ آج افسوس ہوتا ہے مسلمان کے بچے سب کچھ ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں۔ جوان اولادیں، عقل مند اولادیں تعلیم کے میدان میں بھی آگے ہیں، دنیا کمانے میں بھی سب سے آگے ہیں، دنیا کے لالچ میں 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، لیکن افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ سب کچھ کمانے والی یہ اولادیں 5 وقت کی نمازی نہیں ہیں۔ خسارہ ہے اس باپ کے لیے، گھاٹے میں ہے وہ باپ۔ کروڑوں اربوں کی پراپرٹی چھوڑ کے چلے جائیں، اگر بچوں کو نمازی نہیں بنایا آپ نے خسارہ کمایا ہے۔ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں اگر بچوں کی تربیت نہیں کی۔ صحابہ کرام بچوں سے پوچھا کرتے قرآن کی آیات کا ترجمہ۔ آج خطبہ جمعہ کے لیے آنے والوں پیغام اور سبق یہ ہے، جائیں اپنے گھروں میں، آپ بھی خرچ کرتے ہیں بچوں کی تعلیم پہ، ہزاروں اور لاکھوں روپیہ اخراجات ہیں بچوں کی تعلیم پہ۔ سوال کریں اپنی بیٹی سے، پوچھیں اپنے بیٹے سے، عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام بتاؤ،
میرے نبی کی 11 بیویاں تھیں، نام بتاؤ نبی کی بیویوں کا۔ جناب علی کی کتنی اولاد تھی، نام بتا دو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے، 20 صحابہ کے نام بتا دو۔ قرآن کی کوئی سورت کھولو، ترجمہ اور معنی بتا دو۔ نماز پڑھتے ہو، نماز کا ترجمہ سنا دو۔ اللہ کی قسم نہیں آتا۔ کچھ نہ سہی، کچھ نہ پوچھیں، صرف اپنے بچوں سے قرآن کا ناظرہ سن لیں۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، مسلمان بچے، مسلمان والدین کی اولاد 98% بچے ایسے ہیں جن کو قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی۔ پراپرٹیاں بنانے پہ، دنیا کمانے پہ مر گئے، کھپ گئے، جوانیاں کھپا دی، بال سفید کر دیے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، قبروں میں جا پہنچے، بچوں کو نماز اور قرآن بھی نہیں آتا۔ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور دوسری طرف پوچھیں انہی بچوں سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام بتاؤ، فوراً سنائیں گے۔ انڈیا کی فلموں میں کام کرنے والے 5 اداکاروں کے نام بتاؤ، فوراً سنائیں گے۔ فٹ بال کی ٹیم، کرکٹ کی ٹیم، دنیا کی معلومات سب آتی ہیں، میرے نبی کے 10 صحابہ کے نام نہیں آتے۔ مرنے سے پہلے سوچو ہم اپنی اولادوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ سمریاں، ایڈیم، کیمسٹری، بایو، میتھ اور فزکس کی کتابیں رٹ لی ہیں، ڈاکٹر، انجینئر اور پی ایچ ڈی کروا لی ہے، قرآن کا ناظرہ نہیں پڑھایا۔ رب کعبہ کی قسم، قبروں کے نشان مٹ جائیں گے، وجود ختم ہو جائیں گے، قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور عالم دین بچہ، حافظ قرآن بچہ، جس کو نماز پڑھائی ہے، دین سکھایا ہے، انگلی پکڑ کے مسجد کی صفوں میں لا کے کھڑا کیا ہے، یہ قرآن کی حافظہ بیٹی، یہ قرآن پڑھنے والی بیٹی، دین پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا بیٹا جب بھی نماز پڑھے گا کہے گا ربنا اغفر لی والی والدیا، ربنا اغفر لی والی والدیا۔ ماں قبر میں سوئی ہے، باپ قبر میں پڑا ہے، فوت ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، اس کی نسلوں میں نماز کی پابندی ہے۔ جب تک اس کی اولاد نماز میں کہے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولی والدیا، اللہ قبروں میں راحت اور سکون عطا کر کے ماں باپ کو قبر میں جنت کے منظر دکھاتا رہے گا۔ یہ دنیا کے مال مرنے سے پہلے پہلے ہیں۔ مرنے والے کی چارپائی کے قریب کھڑے ہو کے دیکھا کریں کفن میں کتنی جیبیں ہیں اور جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ جن کے لیے کماتے رہے، زندگی گوا اور کھپا دی، بیٹے اور بیٹیوں کو نماز اور دین نہیں سکھایا، سب سے پہلے وہ جیب خالی کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ کپڑے اتارتے ہوئے سب سے پہلے جیب سے پیسے نکالتے ہیں، کچھ ساتھ نہیں جاتا، ساتھ جائے گی تو اولاد کی نیکی ساتھ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آنکھیں بند ہوتی ہیں، بندہ چارپائی پہ آتا ہے، روح نکلتی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی، نیشنلٹی بھی ختم، ویزے بھی ایکسپائر ہو گئے، پاسپورٹ بھی ختم ہو گئے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، موت آتی ہے، روح نکلتی ہے، کاروبار، لین دین، ہر چیز ختم ہوتی ہے۔ الا ولد صالح، اگر بچہ بچی نیک ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، زندگی میں تربیت کی تھی، نماز کا حکم دیا تھا، دین سکھایا تھا، یہ مرنے والا خالی ہاتھ نہیں جا رہا، اس نے نیکیوں کا ایسا اکاؤنٹ کھول دیا ہے تا قیامت اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ بچے اور بچیوں کو دین سکھائیں،
دین کی تعلیم دیں، نماز اور روزہ سکھائیں، اور آخری چیز حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں بیٹی کا حق بھی اللہ کے پیغمبر نے رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کسی کو بیٹی عطا کرے اور اس نے بیٹی کی اچھی تربیت کی، بیٹی کے پیدا ہونے پہ پریشان نہیں ہوا اور اپنے بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہیں دی، جو محبت بیٹے کے ساتھ کرتا تھا وہی پیار بیٹی کے ساتھ کرتا تھا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بیٹی کا حق ادا کرنے والا، بیٹے اور بیٹی دونوں کے ساتھ برابر پیار کرنے والا، اللہ اس کی بیٹی کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا اللہ نے بیٹی کا حق رکھا ہے، بیٹی کے حق میں شامل ہے جس طرح بیٹے کو جائیداد دی جاتی ہے بیٹی کو بھی جائیداد دی جائے۔ یہ کمی ہے، ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی ہے کہ بیٹا وراثت کا مالک بنتا ہے لیکن بیٹی وراثت سے محروم ہوتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بر صغیر میں، پاکستان اور ہندوستان میں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے بڑے بڑے دیندار بھی ہیں، حاجی اور نمازی حقوق اللہ ادا کرنے والے، اپنے آپ کو عبادت کی اعلیٰ معراج پہ سمجھنے والے، اللہ کی قسم بیٹیوں کے حق کھا جاتے ہیں۔ بیٹیاں بلیک میل ہوتی ہیں، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا زمین لے لے یا ماں باپ کا گھر رکھ لے۔ جو بیچاری اپنا حق لے لیتی ہے وہ اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھ سکتی، جو حق لے لیتی ہے اس کے لیے بھائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جو اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے، جو حق اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے باپ کی میت کے قریب آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اپنی بیٹی کا حق کھانے والے نمازیوں، اللہ کی قسم ہماری نمازیں کام نہیں آئیں گی اگر بہن بیٹی کا حق کھایا ہوگا۔ اللہ ایسے حج اور عمرے کا محتاج نہیں ہے اگر حاجی اور عمرے کرنے والے اپنی بہن بیٹی کے حق کھانے والے ہیں۔ اور حدیث سن لیں، ہم نے حقوق العباد کے معاملے کو معمولی سمجھا ہے۔ ہر سال حج پہ جانے والا، تہجد پڑھنے والا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان باپ جب بیٹی کا حق دینے کی باری آتی ہے گنگا شیطان اور چور بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یاتی رجل بصلاۃ وصیام وزکات، اللہ کے دربار میں ایک بندہ آئے گا، حدیث توجہ سے سن لیں اور حقوق العباد کے معاملے میں اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ حساس اور نازک موضوع ہے، حقوق العباد کے بغیر اللہ کے سامنے نجات ممکن نہیں ہے۔ بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ ساری عمر ادا کی ہے، حقوق اللہ کے معاملے میں پار ہو گیا، نجات ہو گئی، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہر چیز پوری ہے، حقوق اللہ کے معاملے میں کامیاب ہے، آواز آئے گی رک جا، قدم نہ اٹھانا، یاتی قد شاتم ھذا، ایک بندہ آئے گا، اللہ اس نمازی نے، اس حاجی نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ ایک اور آئے گا، قذف ھذا، اس پہلی صف کے نمازی نے، زکوٰۃ دینے والے نے، حج کرنے والے نے، اللہ مجھے ذلیل کیا تھا، مجھ پہ الزام اور تہمت لگائی تھی،
اللہ اس حاجی کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ تیسرا آئے گا، نمازیں پوری ہیں، تلاوت کی ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حقوق اللہ پورے ہیں، کہا رک جا، ٹھہر جا، اپنا قدم آگے مت بڑھانا۔ صافہ کا دمہ ہاذا، اس بدماش نے کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، اللہ اس نمازی کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ ایک اور آئے گا، آکل مال ہاذا، نمازیں پوری ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج کیے ہیں، آکل مال ہاذا، اللہ اس حاجی صاحب نے مال کھایا تھا، ناجائز منافع خوری کی تھی، اس سود خور نے غریبوں کے خون پسینے چوسے تھے، اس نے لوگوں سے قرض لے کے ویسے ہی قرض ادا کیے بغیر مر گیا، لوگوں سے قرض لے کے اپنے سر پہ قرض کا بوجھ لے کے قبر میں جا اترا۔ آکل مال ہاذا، اللہ اس نے میرے مال کھایا تھا، میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اللہ اس حاجی کی نیکیاں اس کو دیں گے۔ حدیث میں آیا، جن کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، جن کے حق کھاتا رہا، جن کو مارتا رہا، ختم آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آنا شروع ہوں گے۔ ثم طرح فی النار، جس کی نمازیں بھی پوری تھیں، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ اٹھا کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا حق کھانے سے پہلے سوچ لینا، آج یہ بیچاریاں اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن یہ حاجی اور نمازی باپ کا گریبان پکڑیں گی، اس نے ہمارا حق کھایا تھا۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔